بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے شاہ جی باسو کمار قتل ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں امام صاحب کو خبر دی۔ کب اور کس نے قتل کیا؟ مجھے ان کی جوابی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ کس کا تو پتہ نہیں، البتہ اس کی لاش آج سویرے پیپل کے درخت سے لٹکی ہوئی ملی ہے۔ خنجر کے پورے 6 زخم تھے پیٹ پر۔ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہوا، خس ہم جہاں پاک۔ اب اس کی لاش کہاں ہے؟ امام صاحب نے پوچھا۔ وہ تو پولیس لے گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ چلو کچھ پتہ چلا تو بتانا۔ اتنا کہہ کر امام صاحب نے تپائی پر کھلے قرآن پاک پر نگاہ جما لی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور انہیں رات کو تراویح میں جب بھی مسجد میں آتا انہیں قرآن پاک میں ہی ضم پاتا۔ میں نے سلام کیا اور الٹے قدموں واپسی کی راہ لی۔ گھر پہنچنے سے پہلے سارے راستے میرے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ آخر کس نے اتنی جرات دکھائی اور ایک بے غیرت سے اس زمین کو پاک کر دیا، پھر خود ہی بڑبڑا دیا۔ کسی غیرت مند کی بہن بیٹی پر نگاہ ڈالی ہوگی تو اس نے بھی ڈال دیا ہوگا رائے جہنم۔ لیکن گھوم پھر کر سوال یہی تھا کہ اتنا غیرت مند اور جرات مند کون تھا؟ پورے گاؤں میں تو کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ گاؤں کا پنچ بھی باسو سے ڈرتا تھا۔ شاید کسی ساتھ والے گاؤں کا ہو، جو بھی ہوگا پولیس پتہ لگا لے گی، مجھے اپنا دماغ کھپانے کی کیا ضرورت۔ اس سوچ کے ساتھ ہی میں حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ابا جی کے ساتھ ہاتھ ٹوکے پر چارہ بنوانے کے بعد میں ایک بار پھر جائے وقوع پر تھا۔ اوئے گاں میں پتر، مجھے کمر پیچھے چاچے غلام رسول کی ڈکات بھری آواز سنائی دی۔ میرا نام تو غلام محمد تھا، لیکن گاؤں والے سارے مجھے جی چاچا، میں نے جواب دیا۔ او پتر، مجھے تو کمر کی پیڑ نے چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ تیری بہن زینت ڈاکٹر کے پاس گئی تھی میری دوائی لینے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس کا تو پتہ کر دے کتنے رہ گئی۔ پہلے تو زینت کو میری بہن کہنے پر میں نے دل ہی دل میں چاچے کو 5-7 سنائیں۔ بچپن سے نہ جانے میں اس کے بارے میں کون کون سے خواب دل میں سجائے تھا، اور چاچا جب بھی ملتا تھا سارے خوابوں پہ اوس ڈال دیتا تھا، اور پھر اچھا چاچا کہتا ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چل پڑا۔ 2 کھیت عبور کرنے کے بعد سیدھی گلی ڈاکٹر کے کلینک کو جاتی تھی۔ ابھی میں گلی میں داخل ہی ہوا تھا کہ مجھے اسلم مٹھو کی حویلی میں زینت کی جھلک نظر آئی۔ اس کی عمر 16 سال ہو گئی تھی، جبکہ اپنی عمر سے وہ 2-3 سال بڑی ہی لگتی تھی، لیکن ابھی تک وہ اپنے بچپن سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہی الڑ پن، وہی شرارتیں اور وہی معصومیت۔ کچھ بدلا تھا تو صرف اس کا قد کاٹ یا عمر، ورنہ ابھی تک وہ وہی بچی تھی جو کھیتوں میں ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی یا گلیوں میں گلی ڈنڈا۔ جامن کی ایک لمبی شاخ سے وہ جامن جھاڑ رہی تھی، اور جو جامن زمین پر گرتا اسے اٹھا کر اپنی جھولی میں سمیٹ دیتی تھی۔ زینو، میں نے حویلی کے باہر سے ہی آواز لگائی۔ کیا ہے؟ اس کی پھبری ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ہر ایک سے اسی لہجے میں بات کرتی تھی، اسی لیے زیادہ تر لوگ اس کی پہنچ سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ تیرا ابا تجھے بلا رہا ہے، اس نے تجھے دوائی لینے بھیجا تھا اور تو یہاں جامن اکٹھے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آتی ہوں میں، تو جا، اسے کہہ دے آ رہی ہے۔ کوئی اور بات کر وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی، ورنہ اس کا کیا پتہ بیری کی اسی شاخ سے میرے ہی لتے لینے لگ جاتی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی اس نے باسو کے ایک ڈشکرے کی دھوبی پاٹ مار کر ٹانگ توڑ دی تھی۔ باسو تلملایا تو کافی تھا، لیکن اس کے بھائی رفیق عرف فیقے نے اسے ٹھنڈا کر لیا تھا۔ باسو 2 سال پہلے ہمارے گاؤں بسم اللہ گڑھ میں آیا تھا۔ یہ شکر گڑھ کے نواح میں بارڈر کے قریب واقع ہے۔ یہاں بجلی تو کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی گئی ہے، لیکن گیس ابھی تک بھی 20-25 کلومیٹر دور ہی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ گیس آ رہی ہے، پتہ نہیں اب کیسے آ رہی ہے، شاید خود ہی آ رہی ہے اور راستے سے بھی بے خبر ہے۔ باسو ایک چھٹا ہوا بدمعاش تھا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ جو بھی جانتا تھا بس اتنا کہ یہ جو کہتا ہے سر جھکاؤ اور مان لو۔ ابتدا میں یہ صرف بتا لیا کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ گاؤں والوں کی لڑکیوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اگر کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا تو اگلے دن کسی کھیت میں اس کی لاش ملتی تھی۔ پولیس میں کئی دفعہ رپورٹ درج کروائی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پولیس کو ہر مہینے ان کا حصہ پہنچتا رہتا تھا، انہیں کیا تکلیف بلا وجہ ٹانگ اڑانے کی، اور اگر کسی کو ایمانداری کا بخار چڑھ بھی جاتا تو چند دن بعد وہ کسی اور شہر میں بیٹھا ہوا ہوتا۔ فیقہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اس سے 4 قدم آگے تھا، لیکن ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا۔
شکار کو اس طریقے سے گھیرتا تھا کہ شکار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ 2 سالوں میں کئی لڑکیوں کی آبروریزی ہوئی اور کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان 2 بھائیوں کی صحت پر کیا اثر پڑنے والا تھا؟ چاہے پورا گاؤں ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاتا، یہ کسی اور گاؤں پر منہ مارنا شروع کر دیتے، اور سارے گاؤں کی غیرت بھی سوئی رہی، جن میں بھی شامل تھا۔ اور آج 2 سال بعد باسو کی لاش پیپل پر ٹنگی ہوئی ملی تھی۔ گاؤں والوں کے چہروں سے خوشی کے سوتے پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ کھل کر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ایسا کرتے تو شاید کل اسی جگہ ان کی اپنی لاش ٹنگی نظر آتی، کیونکہ فیقہ تو ابھی زندہ تھا۔ اگلے دن لاش واپس آ گئی۔ فیقہ امام صاحب کے پاس پہنچا کہ وہ جنازہ پڑھا دیں، اور اس وقت پورے گاؤں نے ایک حیرت کن منظر دیکھا جب امام صاحب نے کمال اطمینان سے کہا، میں کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، جس کے سامنے کسی کی اونچی آواز نہیں نکلتی تھی۔ اس کے سامنے کل کا یہ لڑکا اس کے بھائی پر کفر کا فتویٰ لگا کر جنازے سے انکار کر رہا تھا۔ فیقے کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ اس نے دانت پیسے اور امام صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجا، کیا کہا؟ دوبارہ بول ذرا۔ میں نے کہا میں کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ بہرا ہو گیا ہے تو، جا اپنے کان کا علاج کروا۔ امام صاحب نے دوسری بار گرج کر اس کی آنکھوں میں جوابی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ فیقے کا دایاں ہاتھ گھوما اور امام صاحب کے منہ پر پڑا۔ امام صاحب کے قدم ڈگمگا گئے اور باچھوں سے خون بہہ نکلا۔ فیقے نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ انہیں روئی کی طرح دھن کے رکھ دیا، اور ہم بے حسی کی تصویر بنے کھڑے رہے۔ ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا کہ اس کا ہاتھ روک لے، اسے اٹھا کر ڈیرے پر لے جا، دیکھتا ہوں میں یہ کیسے جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کا تو باپ بھی پڑھائے گا جنازہ۔ اس نے اپنے ایک گرگے کو اشارہ کیا۔ باسو کا جنازہ ہو گیا۔ جنازہ کسی اور مولوی نے پڑھایا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ چھوٹے شاہ جی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ سارے گاؤں والے پریشان تھے، کیونکہ چھوٹے شاہ جی کو وہ سب اپنے سگے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ چھوٹے شاہ جی، جن کا اصل نام تو عبد الباسط تھا، لیکن سب ان کو ان کے بچپن سے ہی چھوٹے شاہ جی کہا کرتے تھے۔ وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد عالم تھے۔ وہ نہایت شفیق، نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ گاؤں والے آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، جن میں کبھی خیانت نہیں ہوتی۔ چھوٹے شاہ جی کی والدہ ان کی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ چھوٹے شاہ جی کا نام ان کے والد نے ہی رکھا تھا، اور ان کی پرورش بھی ان کے والد کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ میں نے اور چھوٹے شاہ جی نے 10 جماعتیں گاؤں کے سکول میں اکٹھی پڑھی تھیں۔ ہم بچپن سے ہی اچھے دوستوں کی طرح تھے۔ بے تکلفی کی کئی حدیں عبور کرنے کے باوجود ان کا ایک احترام تھی۔ وہ اتنے سلجھے ہوئے اور شریف النفس تھے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، چاہے غلطی دوسرے کی ہوتی، یہ معذرت کر لیا کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد میں ابا جی کے ساتھ کھیت اور جانور سنبھالنے لگا، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی، جبکہ چھوٹے شاہ جی شہر کے ایک بڑے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ باسو کمار ابھی گاؤں میں نیا ہی وارد ہوا تھا کہ چھوٹے شاہ جی کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد چھوٹے شاہ جی پکے ہی شہر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد میں انہوں نے خود تصدیق کر دی تھی، اور پھر 2.25 سال بعد وہ اچانک گاؤں میں لوٹ آئے۔ ان کی آمد پر گاؤں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پھر گاؤں والوں نے اس مولوی کو فارغ کر دیا جس سے سارے ہی تنگ تھے، اور چھوٹے شاہ جی نے اپنے والد صاحب کی مسند سنبھال لی۔ چھوٹے شاہ جی کو جہاں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے والد ہی کی طرح شفیق، مہربان اور نیک تھے۔ انہوں نے گریجویٹ کے ساتھ مدرسہ کی تعلیم بھی مکمل کر لی تھی، اور پھر اس زمین کی طرف لوٹ آئے تھے جہاں انہوں نے پہلی بار آنکھ کھولی تھی، اور آج اس شریف النفس نے ایک بدمعاش کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں سب حیران تھے، وہیں ان کی سلامتی کی دعائیں بھی کر رہے تھے۔ قرین از قیاس تھا کہ فیقے نے کہیں ان کو مروا ہی نہ دیا ہو۔ باسو کی لاش پہنچانے کے بعد پولیس دوبارہ گاؤں میں نظر نہیں آئی۔ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ فیقے نے پولیس کو تفتیش کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب حقیقت کیا تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ چوتھے دن شام کے وقت اقبال عرف بالا مجھے ملا۔ میں اس وقت سائیکل کے پیچھے ڈول لادے ساتھ والے گاؤں میں دودھ دینے جا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آتے ہوئے بولا، گامے تجھے پتہ ہے چھوٹے شاہ جی ڈیرے سے بھاگ گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ تجھے کس نے کہا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔
وہ تجھے پتہ ہے نا، دیم مسلی سے میری تھوڑی گال بات ہے، وہ فیقے کا بندہ ہے، اسی نے بتایا ہے، پر تو آگے کسی کو نہ بتانا، فیقے نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی ہے، تجھے بھی اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تو اپنا پکا یار ہے۔ اس نے اپنی آواز کو دباتے ہوئے منہ میرے کان کے نزدیک کرتے ہوئے کہا، دیکھ بات پکی ہے نا، یہ نہ ہو کہ فیقے نے امام صاحب کو مروا دیا اور دیما تجھ سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں نے تشویش کا اظہار کیا۔ صلح آنے پکی بات ہے۔ اس کی بات نے میرے اندر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ واہ بالیا، کیا خبر سنا دی ہے، دل کرتا ہے کہ تیرا منہ چوم لوں، میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ بس بس، اتنا بھی خوش نہ ہو کہ لوگ تیرا منہ چومنے کی آرزو کرنے لگے۔ اس کی بات کا واضح مطلب تھا کہ میں کہیں بات آگے نہ کر دوں۔ میں نے آج تک کوئی بات آگے کی ہے؟ میں نے خفگی سے منہ بناتے ہوئے کہا، جانے من اسی لیے تو تجھے بتائی ہے کیونکہ تیرا پیٹ اتنی باتیں 9 مہینے سے بھی زیادہ برداشت کر جاتا ہے۔ اور پھر ہنستا ہوا وہ دوسری گلی میں مڑ گیا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ خوشی ایسی تھی کہ چھپائی چھپ نہیں رہی تھی۔ حالانکہ ابھی تک اس بات کی کوئی پکی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ امام صاحب فیقے کی قید سے بھاگ گئے ہیں۔ جب میں دودھ دے کر واپس لوٹا تو دھیمی آواز میں سیٹی بجاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اماں چولہے کے سامنے بیٹھی انگاروں پر خشک لکڑیاں رکھ کر پھونکنی سے پھونک کر انہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑا خوش نظر آ رہا ہے، اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کچھ نہیں اماں، بس ایویں ہی، کہتا ہوا میں اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات 2 بجے کا وقت ہوگا، ابا جی نے مجھے جگایا۔ گامے پتر اٹھ، بڑا زور کا میں رات ڈنگر باہر ہی باندھ آیا تھا، جا انہیں برانڈے میں کر آ۔ بیچارے پوری رات ٹھنڈ میں کھڑے بد دعائیں ہی نہ دیتے رہیں۔ اچھا ابا جی کہہ کر میں نے گرم بستر چھوڑا، برساتی لی اور حویلی کی طرف چل دیا۔ ابھی میں حویلی سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے کسی کو کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ڈیروں پر رفع حاجت کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے لوگ کھیتوں کا رخ ہی کرتے ہیں۔ اگر موسم خوشگوار ہوتا تو میں ایسا ہی سمجھتا، لیکن اتنے خراب موسم میں کسی کا اتنی دور کھیت میں آنا خلاف عقل تھا۔ میں تجسس سے مجبور اس کے پیچھے چل دیا۔ مخصوص فاصلہ رکھ کر میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کھیت عبور کر کے اس نے اپنا رخ فیقے کے ڈیرے کی طرف موڑ لیا۔ کچھ دیر وہ فیقے کے ڈیرے کے پاس کھڑا سن گن لیتا رہا، پھر وہ گھوم کر ڈیرے کی پچھلی جانب مڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن اتنی دیر میں وہ کھیت عبور کر کے ایک گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے گلی تک پہنچتے پہنچتے اس کا نام و نشان ناپید ہو چکا تھا۔ فیقے کے ڈیرے کے پاس وہ کیا لینے گیا تھا؟ انہی سوچوں میں غلطاں میں حویلی پہنچا، ڈنگر کھول کر اندر باندھے اور گھر لوٹ آیا۔ نیند کی آغوش میں گم ہونے سے پہلے مختلف قسم کے کئی سوال میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ اگلے دن وہی معمول کے کام نپٹانے کے بعد میں چاچا غلام رسول کے گھر چلا گیا۔ زینو گھر میں جھاڑو دے رہی تھی اور چاچا چارپائی پر بیٹھا حقے کی کش لگا رہا تھا۔ چاچے کا حال احوال پوچھنے کے بعد میں زینو کے پاس چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی، گامے چھوٹے شاہ جی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ تجھے کچھ پتہ چلا ہے تو بتا دے۔ میری زبان لڑکھڑائی، لیکن میں پھر بھی میں نے اسے قابو کر لیا۔ وہ واحد شخصیت تھی جس کے سامنے مجھے جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ بالا کہہ رہا تھا کہ وہ فیقے کے ڈیرے سے بھاگ گئے ہیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیا؟ کب اور بالے کو کس نے کہا؟ مجھے امید تو تھی کہ بالے کے پیٹ میں بات نہیں رہے گی، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بھی بتا دے گا۔ زینو کا پیٹ اتنا ہلکا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جانی تھی۔ اسے دیمے نے بتایا ہے، وہی جس کے پچھلے جمعے میں نے ٹانگ توڑی تھی۔ چل میں پتہ کرتا ہوں بات پکی ہے یا کسی نے ایویں ہی پھیلا دی ہے۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھا اور سیدھا بالے کے گھر کے سامنے بریک لگائی۔ بالا گھر میں ہی تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس کے لتے لینے شروع کر دیے۔ مجھے تو بڑا کہہ رہا تھا کہ بات پیٹ میں رکھ، خود جا کے زینو کو بتا دی، اب پورے گاؤں کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے غصے اور خفگی کی ملی جلی کیفیت میں کہا، تجھے بتا دیا اس نے حیرانگی سے کہا، نہیں مجھے تو الہام ہوتا ہے، سویرے جاگا تو الہام ہوا کہ تو نے زینو کو بتا دیا ہے۔ میں نے الفاظ چباتے ہوئے کہا، چل چھوڑ یار، اب بندہ کس پر اعتبار کرے؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتائے گی، اور تو اس کے وعدے پر اعتبار کر گیا؟ واہ واہ، اوئے دماغ کے فارغ، اس نے کبھی اپنے ابے کی بات بھی چھپائی ہے؟
اس دن گاؤں میں اعلان کرتی پھرتی تھی، ابے کی سوتے میں دھوتی کھل گئی، جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کیا بتانا ہے اور کیا نہیں، اسے تو جا کے سب بتا آیا ہے۔ چل پتر اب تو بھی تیار ہو جا آنسو والی جگہ لٹکنے کے لیے۔ چل اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ میری توبہ جو اسے کوئی بات بتائی، آئندہ کے لیے تو اگر تو بچہ تو پھر سوچیں گے۔ یار ڈرا تو نہیں نا؟ میں ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ چل اب مجھے اجازت دے، ابے نے آج شہر جانا تھا، گھر میں اماں اکیلی ہوگی، کوئی کام ہی پڑ جاتا ہے تو وہ کہاں ڈھونڈتی پھرے گی مجھے۔ میں نے اجازت طلب کی اور گھر آ گیا۔ ابا جی شہر جا چکے تھے، اماں چارپائی پر بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی، گاں میں پتر تیرا ابا کہہ گیا تھا کہ آج وہ ڈنگروں کا ڈاکٹر آئے گا، اسی بھوری گاں کو ٹیکہ لگوا لینا، 3 دن ہو گئے ہیں دودھ کم دے رہی ہے۔ اچھا اماں کہہ کر میں چھت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئے تو میں اسے لے کر حویلی چلا گیا۔ یہ رات کے غالباً 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا جب کسی نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ میرا کمرہ کیونکہ دروازے کے ساتھ ہی تھا اس لیے میں فوراً اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چاچے غلام رسول کی آواز سنائی دی، اوئے گاں میں پتر۔ میں تیزی سے بستر چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکا۔ چاچے کو اتنی رات میں کوئی مشکل ہی ہوگی جو بیماری کے باوجود خود ہی آ گیا۔ اتنی دیر تک ابا جی بھی جاگ چکے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا، چاچا فوراً آگے بڑھا اور روتے ہوئے بولا، پتر وہ کمینہ زینوں کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، مجھے نہیں پتا کہ کسی نے مجھے روکا بھی ہے۔ ابا میرے پیچھے لپکا لیکن میں اپنے ہوش کھو چکا تھا، میں اندھا دھند بھاگا جا رہا تھا۔ میرا رخ فیقے کے ڈیرے کی طرف تھا اور مجھے اس کی خبر نہیں تھی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ذہن میں بس یہی تھا کہ وہاں زینو ہے اور آج مجھے غیرت مند بننا ہے، زینو کو اس درندے کے ہاتھوں بچانا ہے یا خود مر جانا ہے۔ لیکن فیقے کے ڈیرے پر پہنچنے سے پہلے میری ساری غیرت جاگ کی طرف بیٹھ گئی تھی۔ وہ سارے جذبے جو کچھ لمحے پہلے ٹھاٹھیں مار کر اٹھے تھے اب دھیمے پڑ رہے تھے، لیکن کہیں کوئی چنگاری تھی جسے ہوا کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے کہ اس چنگاری کو ہوا ملتی میں نے چیخ کی آواز سنی۔ آواز ڈیرے کے اندر سے آئی تھی اور کسی مرد کی معلوم ہوتی تھی۔ میں سارے اندیشے بالائے طاق رکھ کر تیزی سے ڈیرے کی طرف بھاگا۔ ڈیرے میں داخل ہو کر میری سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑی وہ فیقہ تھا۔ اس کی قمیض خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور وہ پشت کے بل زمین پر پڑا تھا۔ اسی اثناء میں میری نظر ایک سائے پر پڑی جو دیوار پھاند کر ڈیرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا تو اتنی دیر میں وہ دیوار پھاند چکا تھا۔ میں نے جو ہی دیوار پھاندی وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میری زبان گنگ رہ گئی۔ وہ چھوٹے شاہ جی تھے۔ چھوٹے شاہ جی آپ؟ میرے منہ سے پھنس کر الفاظ نکلے۔ ہاں میں۔ اب جلدی کرو، زینت کو لو اور گھر جاؤ، اور کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ سویرے میں خود سارے گاؤں والوں کے سامنے بتا دوں گا کہ فیقے کو میں نے مارا ہے۔ لیکن آپ نے؟ میں بمشکل اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں غلام محمد میں نے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ ایک ایسا شخص جو دوسروں کی غلطی پر بھی خود معافی مانگا کرتا تھا آج قاتل بنا سامنے کھڑا ہے۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر لہرائی اور پھر معدوم ہو گئی۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے، غلام محمد تمہیں پتہ ہے باسو کو کس نے مارا تھا؟ نہیں چھوٹے شاہ جی، میں نے جواب دیا۔ اسے بھی میں نے مارا تھا، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ کیا اسے بھی آپ نے مارا تھا؟ ہاں اسے بھی میں نے ہی مارا تھا۔ لیکن کیوں مارا تھا یہ میں سویرے سب گاؤں والوں کے سامنے بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ رکے نہیں اور گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل دیے۔ میں ڈیرے میں واپس آیا، زینو چارپائی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھولا اور سہارا دے کر گھر لے آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس ڈیرے سے صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ سب حیران تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ چاچے غلام رسول کے لبوں سے دعاؤں کے انبار نکل رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری دعائیں قبول کروا کر ہی چھوڑتا۔ زینو بھی پہلے سے کچھ بدلی لگ رہی تھی، کیونکہ حقیقت حال کا اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ سارے گاؤں والے جان چکے تھے کہ فیقہ مر چکا ہے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے میں نے مارا ہے۔ لیکن حقیقت کیا تھی وہ صرف میں جانتا تھا اور وہ جس نے اسے مارا تھا۔